بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کے حق میں دین اسلام کی دی ہوئی عزتوں اور کرامتوں میں سے سب سے بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ صرف ایک عورت کی عزت کی خاطر جنگیں بپا ہو جاتی ہیں، کھوپڑیاں اڑائی جاتی ہیں، سروں کے مینار تعمیر ہوتے ہیں۔ مورخین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی مسلمان کے ساتھ رہتے تھے اور پردے کے حکم اترنے اور مسلمان عورتوں کے پردہ کرنے سے وہ بڑے پریشان تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عورتیں پردہ نہ کریں، لیکن اپنی ہر ممکن کوشش کے بعد بھی وہ اس پر قادر نہ تھے۔ ایک دن ایک پاک دامن مسلمان عورت یہود کے ایک قبیلے کے بازار میں گئی۔ وہ پردے میں مستور تھی۔ ادھر ایک دکاندار کے پاس بیٹھ گئی۔ یہودیوں کو اس کے اس پردے اور عفت آمیز رویے پر بڑا غصہ آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں، اس کو چھو کر لطف اندوز ہوا جائے، جیسا اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے جب اسلام نے عورت کو عزت و شرافت نہیں بخشی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے چہرے سے حجاب اتار دے، اس کو ابھارنے لگے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس یہودی دکاندار نے عزلی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس عفیفہ کی بے خبری میں یہ شرمناک حرکت کی کہ اس کے کپڑوں کے نچلے حصے کے کنارے کو اس کے پشت پر لٹکے ہوئے دوپٹے کے پلو سے گھانٹ دیا۔ وہ بیچاری بے خبری کے عالم میں کھڑی ہوئی تو اس کا جسم ظاہر ہوا۔ خبیث یہودی کہکے مارنے لگے اور وہ پاک دامن بندی شرم کی ماری کہنے لگی، کاش وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتی، لیکن وہ اس کی سطر دری نہ کر سکتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان نوجوان نے اپنی تلوار میان سے کھینچ کر سونت لی اور جست لگا کر ایک ہی وار میں اس یہودی کی گردن تن سے جدا کر دی۔ یہودیوں نے اس مسلمان نوجوان کو شہید کر دیا۔ ادھر یہ معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا کہ یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اب مسلمان عورتوں کی عزتوں پر حملہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ان شرارتی یہودیوں سے قصاص لینے کا تھا، لیکن شیطانی لشکر کا ایک سپاہی اٹھ کر کھڑا ہوا جسے مسلمان عورتوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا مقصد صرف شکم سیری اور شہوت رانی تھا۔ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ کہنے لگا، اے محمد، ان یہودی اسیروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ابن سلول پر ان یہودیوں کا زمانہ جاہلیت میں کوئی احسان تھا، وہ اس کا بدلہ چکانا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حیائی کے خواہاں لوگوں کو کس طرح معاف فرما دیتے؟ وہ منافق پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ انحراف کیا۔ مسلمان عورت کی عزت آپ کے نزدیک بہت اہم تھی۔ اب کی بار ابن سلول غضبناک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف کھینچا اور نہایت اصرار سے کہنے لگا، اے محمد، قیدیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے چھوڑ دو، لیکن اس خبیث نے نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسمیں دینے لگا کہ ان کے قتل کا ارادہ ترک فرما دیں۔ آخر کسی مصلیحت کی بنا پر آپ نے فرمایا، تیری وجہ سے ان کو چھوڑتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل تو نہیں کیا، لیکن انہیں شہر بدر کر کے مدینہ سے نکال دیا۔